مجھے یہ جذب عقیدت نبی کے در سے ملا، ماشاء اللہ ادائے ماشاء حق اللہ. کا درس بھی انہی کے گھر سے ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و خواتین، السلام علیکم۔ علیکم علیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا شب جمعہ پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سب جزاک کا اللہ. تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے شرکت فرما کر اردو فاؤنڈیشن کی عظمتوں کو افلاک سے بلند مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ اللہ اللہ جزاک اللہ اللہ. اللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کی عقیدت اور کاوشوں سے اردو فاؤنڈیشن کی روشنی خرامہ خرامہ فرش زمین کے طول و عرض میں پھیلتی جا رہی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ، سبحان اب میں اللہ۔ بغیر کسی تمہید کے نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کو جو نہ صرف علم و ادب کی صلاحیتوں کے مالک ہیں سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ. بلکہ انسان دوستی اور احترام آدمیت کے بھی علمبردار ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک میرا بے مقصد شک ہے بے شک ہمارے جہاز بھٹی صاحب۔ کوئی شک نہیں۔ بے اللہ شک. اللہ اکبر، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج آپ نے قطع نہیں سنایا حسب روایت جو ہے۔ آپ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ جی پلیز ڈاکٹر صاحب ضرور۔ بسم اللہ. والد مرحوم کا ایک قطع یاد آ رہا ہے، ماشاء اللہ۔ جی ہاں، کہ بسم اللہ۔ جب کبھی میں نے پکارا ہے پریشاں ہو کر، اللہ آہ. جب کبھی میں نے پکارا ہے پریشان پریشاں ہو پریشان ہو کر، کر غیب سے آئی مدد، رہ گیا حیراں ہو کر۔ کیا کہنے، واہ کیا واہ کہنے۔ واہ 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 واہ۔ جب کبھی میں نے پکارا ہے پریشاں ہو کر، واہ، غیب سے آئی مدد، رہ گیا حیراں ہو کر۔ واہ اب بھی دنیا کے سہاروں کو تکوں کیا کہنا، واہ آہا، اب بھی دنیا واہ کے واہ. سہاروں کو تکوں کیا کہنا۔ کیا کہنا، یعنی طوفان میں کناروں کو تکوں کیا کہنا۔ واہ 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 واہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکریہ۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ماشاء جزاک اللہ۔ اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت شعر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجزء لهم. قبلہ کی اجازت سے پروگرام کا بسم اللہ جہاں زیب بھائی، بسم اللہ۔ میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں سورۃ التکاثر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، تم کو بہت سے مال کی طلب نے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے
اور علم یقین رکھتے یعنی تو غفلت نہ کرتے. تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو کہ عین الیقین آ جائے گا. پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. تو یہ نعمت جو ہے ہمارے ائمہ طاہرین ہیں، 14 معصومین ہیں انشاءاللہ. الحمد لله سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاكم الله. میں اب التماس کروں گا حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے جناب قبلہ رفت سلطان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کا شرف حاصل کریں. جناب سعید رفت سلطان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا سے بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. وما كان إلا ساعة وإذا هو بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل عليهما والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي
قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل اللهم على صل محمد على وعلى محمد وعلى محمد. محمد تحت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجهم. الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا نور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معذ رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد 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 وعجل فرجهم. قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الآلا يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل قال فرجهم. النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله هما إلهي ولا مغموم الله وكشف الله غما إلهي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة إلهي فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا
فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل ماشاء اللہ محمد صاحب وعجل جزاک اللہ جزاک اللہ فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العلا، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والعرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی اور روز جمعہ کی رحمت اور برکت ہم سبھی کو نصیب فرما. الہی آمین. تمام مریضوں کو اور جن مؤمنین نے التماس سے دعا کہا ہے ان کے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما. خدایا تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خصوص بانی مجلس کے مرحومین ہیں انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. آل محمد کے صدقے میں یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سے اس خدمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول فرما. ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ قبلہ. میں التماس کروں گا آپ تمام شرکاء سے کہ ہمارے آج کے بانی مجلس جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب کے مرحومین، اہل خانہ کے مرحومین، آپ تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے جس کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد. میں اب سلام کے لیے التماس کروں گا ہمارے بڑے خوبصورت شاعر اہل بیت جناب قبلہ دلشاد جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں. جناب دلشاد جعفری صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارشاد بھائی. پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل صلی على علی محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجهم. ابھی چند روز پہلے ایک مصرع ترا ملا تھا، وہ حسن اسلام کو زہرا کے گلے تر سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سلسلے میں جسارت ہے چند اشعار لکھنے کی، تو وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجھے تو ذوق عقیدت نبی کے در کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ذوق عقیدت نبی کے در سے ملا، صدائے حق کا درس بھی انہی کے گھر سے ملا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ حق کا درس بھی انہی کے گھر سے ملا. درود ان پہ ملائک بھی صبح و شام کریں، درود ان پہ ملائک بھی صبح و شام کریں. یہ شرف خاص انہیں خالق اکبر سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شرف خاص انہیں خالق داور سے ملا. سبحان اللہ. بقا تو اس کو ملی ضرب ید اللہ سے،
ماشاءاللہ اس کو ملی ضرب ید اللہ سے، ملی ضرب ید اللہ سے، حسن اسلام کو زہرا کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن اسلام کو زہرا کے گلے تر سے ملا، واہ جی واہ، حکم مولا سے تجاوز نہ کیا سقا نے، بہت خوب بہت خوب حکم ماشاءاللہ، مولا سے تجاوز نہ کیا سقا نے، راستہ خلد کا باس دلاور، کیا بات ہے، راستہ خلد فاتح کا دلاور سے عباس واہ واہ واہ، دلاور سے ملا، بہت خوب ماشاءاللہ، یزیدیت کو جل جو للکارا عزم و ہمت سے، یزیدیت کو جو للکارا عزم و ہمت سے، وہ جذبہ ثانی زہرا کو تو حیدر سے ملا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جذبہ ماشاءاللہ، ثانی زہرا کو تو حیدر سے ملا، سبحان اللہ، برہنہ پاؤں کھلے سر بازار کوفہ میں، برہنہ سر کھلے پاؤں بازار کوفہ میں، پردہ اس دین کو زینب تیری چادر سے ملا، جزاک اللہ جزاک پردہ اللہ، اس دین کو زینب تیری چادر سے ملا، جو مومنین پہ نور ولا کا سایہ ہے، جو مومنین پہ نور ولا کا سایہ ہے، ولا کا سایہ ہے، امام عصر سے ہادی و رہبر سے ملا، جزاک اللہ جزاک اللہ، آمین سے ہادی و رہبر سے ملا، آمین آمین آمین، جزاک اللہ، وقت ہے مدح شبیر سے دل شاد کو ملی بخشی، مدح شبیر سے دل شاد کو ملی بخشی، حکم یہ حشر میں شبیر کی مادر سے ملا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ حشر میں شبیر کی مادر سے ملا، مجھے یہ جذبہ عقیدت نبی کے در سے ملا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کا درس بھی انہی کے گھر سے ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت جزاکم اللہ ارشاد بھائی، ماشاءاللہ، خوبصورت کلام آپ کا، ماشاءاللہ، خوبصورت بے غزل، شک، بے ماشاءاللہ، شک سلامت بے رہیے۔ شک بہت بے شکریہ، شک، جزاک اللہ۔ میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا جناب عابد علی صاحب سے، بہت ہی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور بڑے ماشاءاللہ، خلوص بے و شک بے سکونت شک سے بے شک، ہمیشہ کلام پڑھتے پیش کرتے ہیں۔ التماس کروں گا تشریف لائیں جناب عابد علی صاحب۔ بہت شکریہ، آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد وعجل فرجہم،
قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم سلام اللہ پیش عابد کرتا ہوں۔ بھائی، بسم اللہ بسم اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی اللهم محمد صل على وعجل محمد فرجہم. وآل محمد وعجل فرجهم شریف. زندگی شبیریت کی جاویداں زینب سے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. بے شک بے واہ شک واہ بے واہ شک. واہ. زندگی بے شک شبیریت کی جاویداں آہا. زینب سے ہے. آہ. عابد بیمار کی ہمت جوان زینب سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بے شک بے شک. بہت خوب بہت خوب. سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں. بے شک. بے شک. چل رہی ہے نبض دین خطبوں کے دم سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. یقین چل رہی ہے نبض دین خطبوں کے دم سے آہ. بالیقین مجلسوں کا کارواں پہ ہم رواں زینب سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ عابد بھائی، جزاک اللہ. بہت خوب. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہہ گیا قصر یزیدی صبر کے سیلاب میں بہت خوب بہت خوب بہہ بہت خوب. ماشاء اللہ. گیا قصر یزیدی صبر کے سیلاب میں آہ. دہر میں معدوم ظلمت کا نشان زینب سے ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نام لیوا مصطفیٰ کا کون ہوتا حشر تک. بہت خوب. واہ. ماشاء اللہ. نام لیوا
کون مصطفیٰ کا کون ہوتا حشر تک دین احمد کا زمانے میں نشان واہ سبحان اللہ زینب سے کیا کہنے ماشاء ہیں اللہ سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے شک بے شک بے شک ہے بہن یہ ایک عالم والے برادر کی عدیل ہے بہن یہ ایک عالم والے برادر کی عدیل بس اسی نسبت سے سر پر صاحبان زینب سے ماشاء اللہ عابد بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان عابد بیمار کی ہمت جوان زینب سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت عمدہ کلام بہت عمدہ ادائیگی بہت عمدہ آواز ماشاء اللہ محمد و آل محمد جزاکم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاء اللہ عابد بھائی ماشاء اللہ عابد بھائی جتنا خوبصورت کلام ہے اس میں آپ نے اپنی آواز سے ادائیگی سے چار چاند لگا دیے اللہ سلامت رکھے جناب زینب کبریٰ اجر عظیم عطا فرمائے اتنا خوبصورت کلام میں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا مولانا قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں بر محمد آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین غیر المغضوب علیہم الضالین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم شریف چونکہ آج کی مجلس کے بانی ہیں محترم جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب لہذا گزارش کروں گا آپ حضرات سے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محترم جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب کے مرحومین کے اور آپ حضرات اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیجئے اسال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صراط الذین بسم اللہ اللہم صل علی محمد اللہم صل علی اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آج کی مجلس کا جو بھی شروع سے آخر تک میں ثواب معین مقدر فرمایا ہے وہ محترم جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ لیں مل جل کے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے، میں نے شب جمعہ کی مناسبت سے چونکہ آیت کا انتخاب کیا، خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس روئے زمین پر اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان یعنی اللہ، ہر سبحان شے اللہ، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب بصائر الدرجات یہ ایک شیعہ عالم کی کتاب ہے اور یہ قرن چہارم سے پہلے کے ہیں، اور شیخ صدوق وغیرہ نے ان کی کتابوں کے بھی حوالے دیے ہیں، اور یہ اصحاب امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے طبقے کے افراد میں سے ایک فرد ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور توحید شیخ صدوق میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد آپ نے فرمایا کہ خدا نے تمام مخلوقات کو، تمام مخلوقات، اب یہ جب لفظ تمام آ گیا حدیث میں، یعنی ہر شے کو، تمام مخلوقات کو توحید، رسالت اور امیر المؤمنین کی ولایت پر پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جنات ہو، انسان ہو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، سب کو اللہ نے اپنی توحید، رسول اللہ کی رسالت اور امیر المؤمنین کی ولایت پر پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت سے جب سوال کیا گیا کہ جس فطرت پر خدا نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اس سے کیا مراد ہے، وہ جو روایت ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ انسان جو ہے وہ فطرت دین پر پیدا ہوا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس پر ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس کا ان سے وحدانیت پر میثاق لیا گیا تھا، اگر شیطان کی گمراہی سے محفوظ رہے تو تمام مخلوق اسی فطرت پر موجود ہوگی جس فطرت پر رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی ہے۔ حدیث کیا بیان فرمائی ہے رسول اللہ نے؟ یعنی ہر مولود پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، سوائے اس کے کہ ان کے والدین چاہے تو انہیں یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں، کیونکہ بچے کو یہودی، نصرانی، مجوسی اگر بناتے ہیں تو وہ والدین بناتے ہیں، ورنہ خلقت کے اعتبار سے فطرت اسلام انسان کے اندر میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو اولاد کے دین کو ماں باپ کے دین کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے اولاد وہی دین سیکھے گی جو ماں باپ نے اسے دیا ہے۔ اب جو گھر میں ہو رہا ہے وہی اولاد سیکھتی ہے۔ گھر میں نماز روزہ ہے تو اولاد بھی نماز روزے کی پابند ہے۔ گھر میں یہودیت پائی جا رہی ہے تو لوگ یہودی بنیں گے، مجوسیت پائی جا رہی ہے تو مجوسی بنیں گے، گھر کے اندر نصرانیت پائی جا رہی ہے تو نصرانی لوگ بنیں گے، کیونکہ ماں اور باپ ہی انسان کے اس بچے کو اس موڑ پر لے کر کے جاتے ہیں جس پہ وہ خود ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے جانے گرامی کہ برا دوست اگر اسے مل جائے گا، یعنی کہ سماج کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، تو برا دوست اس کو کافر بھی بنا سکتا ہے۔ اچھا دوست مل جائے گا تو اچھی باتیں اسے بتائے گا، انسان جو ہے وہ مومن بھی بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے فطرت اسلام کی بنیاد پر، تو پیدا ہونے کے بعد جو انسان کو ماحول ملتا ہے اس ماحول پر بچہ ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ فطرت اسلام کی روایت بڑی مشہور ہے جو اصحاب عامہ نے بھی لکھی ہے، برادران اہل سنت کے یہاں بھی ہے، برادران تشیع کے یہاں بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن گرامی کہ جب بچہ اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اعتبار سے وہ بزرگوں کو دیکھتے ہوئے مڑتا چلا جاتا ہے اور اسی کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔
اگر کوئی یہودی ہے تو بچے میں یہودیت آ رہی ہے، مجوسی ہے تو مجوسیت آ رہی ہے، بچہ اگر نصرانیت ہے ماں باپ میں تو نصرانیت آ رہی ہے۔ اب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ اللہ نے جسے کل ایمان بنا کر بھیجا ہے، جب اس نے اپنے ماں باپ کو گھر میں دیکھا ہوگا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، کیا اس کے ماں باپ صاحب ایمان نہ ہوں گے جب بیٹا سبحان کل اللہ، ایمان؟ واہ سبحان واہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ اللہ، کیا سبحان کہنے ہیں، اللہ، واہ واہ درود واہ، پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم اللہم صلی علی محمد محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وعجل فرجہم۔ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہر چیز اپنے خالق اور صانع کی معرفت تکوینی کے ساتھ پہچان رکھتی ہے۔ کیا بات، بے شک جو خالق ہے اور جو صانع ہے، جس نے بنایا ہے، اس کی جو معرفت تکوینی ہے، جو مرحلہ کون میں اس کی معرفت ہر شخص رکھتا، اسے تو موڑ دیا جاتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں حیوانات کا تذکرہ کیا، جمادات کا تذکرہ کیا، اور اس مرحلہ تکوینیت میں یہ حیوانات اور جمادات سب شامل ہیں۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ ان من شیء، لفظ شے استعمال کیا گیا، انسان استعمال نہیں کیا گیا، یعنی ہر شے ہے جو تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کوئی شے نہیں ہے جو تسبیح نہ کرتی ہو۔ لیکن تم چونکہ اتنا درک نہیں رکھتے ہو، لہذا تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ کیا ہم سمجھ پائیں گے ایک درخت تسبیح کر رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ کیا ہم سمجھ پائیں گے نباتات تسبیح کر رہی ہیں؟ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ کیا ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ دریا کے اندر جو حیوانات ہیں یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہمیں بتایا گیا تو ہم جانتے ہیں، چونکہ ہمارا اعتقاد قرآن کے اوپر ہے، قرآن نے کہا تسبیح کرتے ہیں تو ہم نے مان لیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کوئی شخصیت تو ایسی ہونی چاہیے جو تسبیح کو جانتی ہو، سبحان جو اللہ، حیوانات کی سبحان تسبیح اللہ، کو جانتی سبحان ہو، اللہ۔ جمادات کی تسبیح کو جانتی ہو، نباتات کی تسبیح کو جانتی ہو۔ اور جب وہ شخصیت جانتی ہوگی تو اس میں اتنی پاور، اتنی طاقت، اتنی قدرت بھی ہونی چاہیے کہ اگر ہاتھوں پہ اس کے سنگریزے آ جائیں تو وہ تسبیح پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، وہ سبحان درخت کو اللہ۔ اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ سے چلنے لگے۔ ہائے ہائے ہائے، بھئی کوئی تو شخصیت ہوگی ایسی کائنات کے اندر، میں اسے کیوں بیان کروں؟ علماء عامہ کو چاہیے کہ لوگ بیان کریں کون وہ افراد ہیں جن کے ہاتھوں پہ سنگریزے آئے ہیں تو تسبیح میں بدل گئے ہیں، انہوں نے تسبیح پڑھی ہے۔ یہ تو وہ لوگ تلاش کریں گے۔ ہمارے لیے تو صاحب اعتقاد ہیں ہم لوگ، تو ہمارا تو عقیدہ ہے پیغمبر نے جیسی سنگریزے اٹھائے تو ان سنگریزوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر سنگریزوں کی تسبیح کا علم بھی رکھتے ہیں، جنات کی تسبیح کا علم رکھتے ہیں، پیغمبر یا جو پیغمبر جیسا ہے وہ ملائکہ کی تسبیح کا بھی علم رکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے ہے جو زمین و آسمان کے درمیان میں تسبیح کرتے ہیں۔ تو جمادات کس طرح تسبیح کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ جمادات زبان حال سے تسبیح کہتے ہیں، جس کے ساتھ وہ خدا کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں، اور اسی ملکوتی زبان کے ذریعے ہی قیامت کے دن ہر چیز گواہی دے گی، اسی زبان کے ساتھ بدن کے اعضاء اپنے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے۔ دیکھیے تسبیح ہم زبان سے کر رہے ہیں، لیکن ایک دن ہمارے ساتھ ایسا بھی آئے گا، ہمارے جو بدن کے اعضاء، مثلا ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پیر ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جب روز محشر برپا ہوگا تو یہ سب کے سب گواہی دیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ بولنے لگیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ بھی بولے گا، زبان بھی بولے گی، آنکھ بھی بولے گی، جب یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کی گواہی دیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے، حدیث پیغمبر میں آیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے بڑی تسبیح کا نام ہے میرے ولی کی ولایت کی دوستی۔ ماشاء اللہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، میرے سبحان اللہ۔ ولی کی ولایت سے دوستی کرنا، میرے ولی کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ جب ہمارے اعضائے بدن، ہاتھ ہوں، پیر ہوں، ناک ہو، کان ہو، جتنے بھی اعضائے بدن ہیں زان گرامی، جب یہ ولایت میں سرشار ہوں گے تو قیامت کے دن ہاتھ گواہی دیں گے ہاں انہوں نے ید اللہ کو مانا ہے، آنکھیں گواہی دیں گی انہوں نے عین اللہ کو مانا ہے،
ناک گواہی دے گی انف اللہ کو مانا ہے، زبان گواہی دے گی انہوں نے لسان اللہ کو مانا ہے. تو عزیزان گرامی ہمارا ہر بدن کا عضو یہ گواہی دے گا کہ ہم ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہیں، اور ولایت امیر المؤمنین کی تسبیح ہم نے کائنات میں پڑھی ہے. نعرہ حیدری یا علی حق علی حق علی حق علی. ماشاء اللہ علامہ صاحب، جزاک اب اللہ میں جزاک اللہ. آپ کی خدمت میں ایک تصویر، میں ایک چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم روایت صلی پیش علی محمد و آل محمد. امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من طیرن، دیکھیے پرندے کیسے تسبیح کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے دلیل ہے روایت کے اندر. کتاب بحار الانوار سے آپ کی خدمت میں روایت پڑھ رہا ہوں. ما من طیر یصاد فی بر ولا بحر ولا یصاد شیء من الوجود من الا بتدعیہ تسبیح. کتنا اہم جملہ. کبھی بھی، یعنی سبحان اللہ. امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی پرندے یا جانور کا خشکی یا صحرا میں شکار نہیں کیا جاتا. کسی بھی پرندے کا شکار نہیں ہوتا خشکی میں، یا جانور کا شکار نہیں ہوتا ہے دریا کے اندر، کسی کا شکار نہیں کیا جاتا مگر اس وقت شکار کیا جاتا ہے جب وہ خدا کی تسبیح کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا بڑا مرتبہ. آپ دیکھیے زان گرامی، یعنی جب تک کوئی پرندہ یا جب تک کوئی دریائی جانور یا کوئی مچھلی یا کوئی شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس وقت کسی کے اندر ہمت نہیں کہ اس کا شکار کر لے. لیکن جیسے ہی وہ کوئی تسبیح چھوڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا شکار کر لیتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے جتنی تسبیح الہی کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی انسان کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی. ماشاء اللہ. اور اگر انسان تسبیح پروردگار سے غافل ہو جائے گا تو پھر اللہ کی یہ ضمانت نہیں ہے کہ تمہاری حفاظت کی جائے اس لیے کہ تم نے اللہ کی تسبیح کو چھوڑا ہے. تسبیح کا مطلب صرف یہ نہیں ہے ہم تسبیح لے کے بیٹھ جائیں پڑھتے رہیں. دل میں توحید پروردگار گامزن ہر وقت رہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی تسبیح ہے پروردگار، یہ بھی تسبیح ہے پروردگار ہے. میں جان گرامی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور بڑی عظیم ایک روایت میں پیش کرنا چاہوں گا. روایت آئی ہے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر کا کوڑا رات کو نہ رکھو. دیکھیے میں کہاں لے کر کے آیا. گھر کا کوڑا رات کو گھر میں نہ رکھو. روزے پاک پیش نظر سامنے اسے جمع کرنے کے بعد جو دن باہر رکھے گئے انہیں گھر سے باہر روزے پاک پیش نظر ارشاد فرماتے ہیں مکان میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے سے افلاس زائل ہوتا ہے، یعنی غربت ختم ہوتی ہے. رسول خدا کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالے بنا دیتی ہے. دیکھیے ہر شے اعلیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن آپ اس سے ملاحظہ فرمائیے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو اثر انداز ہیں. اب حدیث میں ان تمام چیزوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں. اب میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اپنی مجلس کو وقت میں ختم کرتے ہوئے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسے غور سے ذرا سنیے گا. امام ارشاد فرماتے ہیں جب گھر سے باہر نکلو تو یہ کہو بسم اللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر دوہرا دیتا ہوں اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، وہاں سے آپ لے لیجئے گا اور میں اس کی کاپی ڈاکٹر غضنفر صاحب کو بھیج دوں گا، یہ بھی آپ کو شیئر کر دیں گے. ارشاد فرماتے ہیں امام جب گھر سے باہر نکلو تو کہو بسم اللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ.
امام ارشاد فرماتے ان کلمات کے کہنے سے کہ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے اور گھر سے نکلیں گے تو فرشتے شیطانوں کے منہ پہ تماچے ماریں گے اللہ اکبر، اور ان کو تمہارے پاس آنے نہیں دیں گے، یعنی فرشتے شیطانوں کو تمہارے پاس آنے نہیں دیں گے اگر گھر سے نکلیں گے۔ کیسی تسبیح ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے، یعنی گھر سے نکلنے کی بھی آداب اسلام بتا رہا ہے، ہمیں گھر سے نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اور رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، روایت میں آیا، جب کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں تو سلامت رہے گا، تو اب سلامت رہے گا، تو نے اللہ کی تسبیح پڑھی ہے۔ اور جب وہ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے جواب میں کہتے ہیں تیرے سب کام بن جائیں گے، اب تیرے کام سب ہو جائیں گے جن کاموں کے لیے تو جا رہا ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے توکل تو علی اللہ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اب تو بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اب بلائے تجھے نہیں گھیر سکتی ہیں، اب تو محفوظ رہے گا۔ ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، ہمیں قدم قدم پر تسبیح کا حکم دیا گیا۔ کبھی پرندے تسبیح کرتے ہیں، کبھی جانور تسبیح کرتے ہیں، کبھی نباتات تسبیح کرتے ہیں، کبھی جمادات تسبیح کرتے ہیں، کبھی ہوائیں تسبیح کرتی ہیں، کبھی ملک تسبیح کرتے ہیں، کبھی انسان تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی اس معبود کی ہر وقت انسان کو تسبیح کرنی چاہیے تاکہ وہ بلاؤں سے محفوظ رہ سکے۔ سبحان اللہ، کلمہ طیبہ میں ایک روایت ملتی ہے کہ فاختہ جب تسبیح کرتی نا، فاختہ تو ایک پرندہ ہے، کہتے سبحان من یرا ولا یرا وهو بالمنظر العالی اللہم العن ترک الصلاۃ متعمدا۔ اس حدیث پہ مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں زان گرامی۔ فاختہ کہتی ہے، اچھا یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا علم ہے، وہی جان سکتے ہیں کہ فاختہ کیا کہتی۔ اگر وہ فاختہ کچھ چوں چوں بھی کرے گی تو ہم تو پہچانیں گے نہیں کہہ کیا رہی ہے، لیکن اہل بیت کی بہت ساری روایات ہمارے پاس میں ایسی آئی ہیں کہ کس چرند نے، کس پرند نے، کس نباتات نے کون کون سی تسبیح کی ہے اور ان کا ذکر فرمایا اہل بیت نے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اہل بیت سے روایت آئی ہے کہ فاختہ جب تسبیح کرتی ہے تو کہتی ہے سبحان من یرا ولا یرا وہو بالمنظر العالی اللہم العن ترک الصلاۃ متعمدا۔ پاک ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، یعنی وہ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ، اب دیکھیں دوسرا جملہ فاختہ کا، اے اللہ لعنت کر اس انسان پر جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فاختہ کی تسبیح ہے، فاختہ تسبیح کرتی ہے ایسے انسان پر، یعنی جو متعمدن نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر وہ لعنت کرتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو تمام چیزوں کی خلقت اور فطرت میں موجود ہو، یہ ہے کہ خدا نے کوئی چیز فضول اور لغو پیدا نہیں کیا ہے، جیسا سورہ دخان میں آیت نمبر 38 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ ہم نے فضول و لغو پیدا نہیں کیے، ہر شے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کی ہے اور ہر شے ہماری تسبیح کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا، جب کائنات میں رہنے کے بعد ہر شے تسبیح کرتی ہے اور وہ اشرف مخلوقات نہیں ہے تو ان کی تسبیح کا اتنا اہم کردار ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تسبیح کی ہے، اس کے بعد جب اشرف المخلوقات تسبیح کرے گی تو اس کا مرتبہ کچھ اور ہوگا، اور پھر جب وہ تسبیح کریں گے کہ اشرف المخلوقات بھی ان کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے تو ایک مرتبہ آواز آئے گی تم نے میرا ایسا ذکر کیا ہے جو کائنات میں کسی نے ایسا ذکر نہیں کیا، ایسی تسبیح کسی نے نہیں کی ہے۔ یہ وہی شخصیتیں ہیں جو سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن کا نعرہ کبھی قید خانے میں لگاتے ہیں، سبوہن قدوسن کا کبھی نعرہ قید خانوں کے علاوہ آتش میں لگاتے ہیں، کبھی سبوہن قدوسن الحمدللہ رب العالمین کا نعرہ زندان میں لگاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح کی ہے۔ جب حاکم وقت پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیسا پایا تو اہل بیت کی فرد آواز دیتی ہے وما رأیت الا جمیلا، ہم نے جو پایا ہے وہ خوبصورت پایا ہے، ہم نے جو پایا ہے وہ پسندیدہ پایا ہے۔ ایسے حالات میں بھی چونکہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عابد بھائی اور مومن تذکرہ فرما رہے تھے، جب وہ بیان فرما رہے تھے میں نے سوچا کہ روایت کیوں نہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ زان گرامی دیکھیے
آپ سنتے بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں. بہت آسان ہے پڑھ لینا اور بہت آسان ہے روایات کو سن لینا، لیکن وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جسے کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، اگر اس کی چادر شام غریبہ میں چھن جائے تو عزیزہ و مولانا روشن علی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے. بہت سی عظیم شخصیتیں آپ کے درمیان میں ایسی جو علامہ روشن علی صاحب قبلہ کو جانتی ہوں گی، ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا. وہ کہتے تھے کہ شہزادی جناب زینب کربلا ہی میں شہید ہو گئی تھی، اس لیے کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال لو تو اس کے موت کے مترادف ہے، زینب کی چادر کا چھن جانا اس کی شہادت کے مترادف ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا مرحلہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا. ہائے میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر کیا گزری ہوگی. روایت میں ملا ہے، مقاتل نے لکھا جب میری شہزادی زینب کی چادر نو کے نیزہ سے چھینی گئی ہے تو زینب نے ایک مرتبہ چادر کو بڑے محکم و مستحکم سے پکڑا، بڑی مضبوط ہاتھوں سے پکڑا. مختار نے یہی سوال شمر سے کیا تھا، شمر بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ تو شمر نے کہا تھا مختار مجھ سے مت پوچھ میں نے کربلا میں کیا کیا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے مختار بتانا تو پڑے گا تو نے کربلا میں کیا کیا. کہا میں نے 3 ظلم ایسے کیے ہیں کہ تو سن نہ سکے گا. ان میں پہلا ظلم جب سنانے لگا تو ایک مرتبہ کہتا جب سارا سامان لٹ گیا اور مجھے لوٹنے کے لیے کچھ نہ ملا تو میں نے دیکھا علی کی بیٹی زینب چادر پہنے میں کھڑی ہے. میں اتنا سننا تھا شہزادی زینب کا نام جیسے اس ملعون نے لیا، ایک مرتبہ جناب مختار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور چند قدم ادھر سے ادھر چلنے لگے. کہتے ہیں پھر تو نے کیا کیا کہ زینب نے چادر کو بڑی مضبوطی سے محکم پکڑ رکھا تھا. میں نے چاہا کہ زینب کی چادر کو چھین لوں تو زینب نے چادر نہ دی، تو میں نے ایک کوڑا نکالا، تازیانہ نکالا اور وہ زینب کے رسید کیا. جب زینب کے کوڑا پڑا تو زینب کے ہاتھوں سے چادر چھٹی اور میں نے نو کے نیزہ سے شہزادی جناب زینب کی چادر کو اس ملعون نے چھین لیا. آزادارو تو زینب نے آواز دیا بھیا عباس میری چادر چھین گئی. آزادارو یہ پڑھنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن شہزادی زینب کے اوپر کیا گزری ہوگی شہزادی جانتی ہیں. اور اسی بے مکنہ چادر میں آزادارو کربلا اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جب شہزادی نے سفر کیا ہے تو نہ معلوم میری شہزادی جناب زینب پر وہ قیامت کے منظر کس طریقے سے پورے ہوئے ہوں گے. لیکن تاریخ نے لکھا ہے سب سے پہلی شے جو زندان شام میں شہزادی نے مانگی ہے، کہا ہے ہمارا لٹا ہوا سامان ہمیں واپس دے دے، اس لیے اس میں ہماری چادریں بھی ہیں تاکہ ہم سر چھپا سکے. ہائے شہزادی زینب کو جب چادر ملی تو ایک مرتبہ سر پہ رکھنے کے بعد کہتی ہے بھیا عباس میری چادر واپس آ گئی. زینب ام کلثوم نے چادریں لی اور مدینے کی طرف رخ کیا. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوبصورتی سے آپ نے تسبیحات کو شہزادی کی تسبیح سے ملا کر آپ نے بہت پیارا کر دیا. آواز کروں گا جناب ڈاکٹر قمر آبدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. دور سے سلام کریں شہزادی کو انشاءاللہ. متوجہ زیارات اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، حاضرین مجلس کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مومنین و مرحومین کی جانب سے، خصوصاً اس بہترین مجلس، مقبول مجلس کے بانی ڈاکٹر حسن اختر صاحب اور ان کے خاندان کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت علی المرتضی سید الاوصیاء والصدیقین، السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین،
السلام علیک یا اخت الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنت اجمعین. السلام علیک ایتھا السیدۃ الزکیہ. السلام علیک ایتھا الداعیۃ خفیہ. السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ. السلام علیک ایتھا الراضیۃ المرضیہ. السلام علیک ایتھا العالمۃ غیر معلمہ. السلام علیک ایتھا الفہیمۃ غیر مفہمہ. السلام علیک ایتھا المظلومہ. السلام علیک ایتھا المہمومہ. السلام علیک ایتھا المغمومہ. السلام علیک ایتھا الصدیقہ. السلام علیک ایتھا المکروبہ. السلام علیک ایتھا المعصورہ. السلام علیک ایتھا الصاحبۃ المصیبۃ العظمى. السلام علیک یا زینب کبریٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وعلی مستشہدین مع جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکم وعلی آبائک السبع و ابنائک الاربع. السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ آپ سب کی عبادات قبول فرمائے. آمین. آمین. ماشاء اللہ. سلامت رہیے ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک کی اللہ. طرح خوبصورت زیارت و دعا آپ نے کروائی. اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. جزاک اللہ. میں آخر میں التماس کروں گا ہمارے آج کے بانی جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کوئی اپنے خیالات کا اظہار فرمانا چاہتے ہوں آج کی اس مجلس کے حوالے سے. جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب. میں تمام مومن امنات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی اور ہمارے مرحومین کے لیے دعا بھی کی اور صلوات بھی بھیجی. ڈاکٹر حسن جعفری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی محنتوں سے پروگرام ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. آج ہمارے ناظم صاحب جناب جہاں زیب بھٹی صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور یقیناً مولانا سید الرحمن حیدر صاحب نے بہت اعلیٰ مجلس پڑھی اور توحید کا اور اللہ کی تسبیح کا جو انہیں ذکر کیا بہت ہی قیمتی ہے. بہت ہی میں چاہوں گا کہ جو انہیں نے تسبیح کا ذکر کیا جو باہر نکلتے وقت پڑھتے ہیں امید ہے کہ وہ آئندہ مل جائے گی. میں اردو انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دلشاد جعفری صاحب آپ صاحب نے بہت اچھے سلام پڑھے. بے شک بے شک. ان سب کا شکر گزار ہوں. اللہ سب کے توفیقات عطا کریں. آپ سب کے جو مرحومین ہیں اللہ ان کے درجات بڑھائیں انشاءاللہ. الہی آمین. الہی آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں صحت میں عمر میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ الہی آپ آمین. کی اس الہی عبادت کو آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے. اس کا الہی ثواب جو ہے وہ کل ملا کے آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. الہی آمین. روشن و منور کرے اور آپ کو الہی آمین. کامیابیاں دے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بے آپ شک صاحب بے کو شک. اجازت دیجیے اگلی شب جمعہ تک کے لیے. السلام علیکم. شب بخیر. جزاک اللہ.